بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بزرگوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو میرا سلام۔ آپ کا بھائی چودھری محمد فاروق حسین بیٹن گجر، اسلام آباد، پاکستان سے۔ دوستو، 14 اگست کا دن یوم آزادی، یہ دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ دوستو، آزادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر اگر آپ نے پوچھنی ہے، ان سے پوچھیں جو قومیں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں اور پسی ہوئی ہیں دوسری ظالم قوموں کے نیچے۔ اس کی مثال فلسطین آپ کے سامنے ہے۔ فلسطین کے اندر آپ نے دوستو دیکھا ہے کتنا کشت و خون بہہ رہا ہے، اور وہ اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو بہت سارے ملکوں میں اور بھی لوگ ہیں، اور بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے بہت بڑی جد و جہد کی۔ میں تمام ان شہداء کو سلام پیش کروں گا جن کی زندگیاں اس جد و جہد میں ختم ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے، اور پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک خوبصورت تحفہ دے گئے۔ دوستو، اس کا آغاز اس وقت سے ہوا جب برٹش گورنمنٹ وہاں سے ہندوستان سے جانے کا سوچ رہی تھی، تو یہ تحریک اس سے بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ بہت سارے جو اکابرین تھے مسلمانوں میں، سمجھ بوجھ رکھنے والی شخصیات تھیں، وہ یہ دیکھ رہی تھیں کہ آگے چل کے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہمارے لیے ہندوستان میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ دو قومی نظریہ کا دوستو جو خواب تھا، وہ چودھری رحمت علی صاحب نے بہت پہلے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ پاکستان کے نام سے جو انہوں نے تحریک شروع کی ہوئی تھی، اور جو ان کا کتابچہ ہے ناؤ اینڈ نیور، وہ آپ پڑھیں اور کے عزیز صاحب کی کتاب پڑھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ لگے گی کہ انہوں نے دو قومی نظریے کو بہت پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا اور اس کی جد و جہد شروع کی۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال جو ہمارے قومی شاعر تھے، انہوں نے اپنی شعر و شاعری کے ذریعے اس قوم کو آزادی کی ایک راہ دکھائی۔ پھر اس کے بعد دوستو ہمارے جتنے بھی لوگ مسلم لیگ کے تھے، لیاقت علی خان صاحب، مولانا شوکت علی، ان کے بھائی، اور جتنے بھی دوسرے تھے لوگ، بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا اور اس تحریک کا حصہ بنتے چلے گئے، اور یہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے لیڈ کیا اس کو، وہ دوستو بہت بڑے شخص تھے، بہت سمجھدار شخص تھے، وکیل تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو اور اس تحریک کو لیڈ کیا، اور سب کی دعاؤں سے اور سب کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آزادی کی نعمت سے نوازا۔ 14 اگست 1947 کو ہم ایک جداگانہ ہمارا ملک بن گیا جس کا نام پاکستان تھا۔ دوستو، کتنا پیارا نام ہے، کتنا خوبصورت نام رکھا پاکستان۔ ہمیں چودھری رحمت علی صاحب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں اتنا پیارا پاکستان دیا، اتنا پیارا نام دیا۔ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال صاحب، لیاقت علی خان صاحب، سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ حفیظ جالندھری صاحب،
جو بہت بڑے ہیرو تھے. یہ سب دوستو، ان سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور جو یہاں پہ لوگ تھے پاکستان میں بھی جد و جہد کر رہے تھے دوستو، ہر انسان نے اپنے کردار کے مطابق اس میں حصہ ڈالا. دوستو قربانیاں سب کی ہیں، لیکن جتنی قربانیاں مہاجرین نے دی ہیں، اپنا سب کچھ، اپنا گھر، اپنے کاروبار، اپنے جانور، مویشی، ہر چیز چھوڑ دی اس پاکستان کی خاطر، جس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمے کے نام پہ بننے والا یہ ملک تھا. ہمیں سوچنا ہے کہ آیا جس کاز کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں، اور جو اس کا اتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آیا وہ چیزیں ہم کر پائے؟ ہم نے تحفظ دیا یہاں پہ مسلمس کو اور اقلیت کو، جو غریب لوگ ہیں، جو غربا ہیں، ان کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو دوستو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم نے حاصل کیا کیا. ہمارے لیے بہت مشکلات تھیں دوستو، یہ ملک بہت مشکلات میں بنا ہے. شروع دن سے ہی اس کے دشمن پیدا ہو چکے تھے، بیرونی بھی اور اندرونی بھی، لیکن یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک تھا. اس کی حفاظت اللہ پاک کے ذمہ ہے، ورنہ جس طریقے کے حالات اس پہ آئے ہیں بہت دفعہ، وہ دوستو بڑا مایوسی کا بھی ٹائم آ جاتا ہے. بعض دفعہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. بنگلہ دیش کی صورت میں ہمارا ملک 2 حصے ہو گیا دوستو. بہرحال ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے. جو ہوا سو ہوا، اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے ملک سے مخلص رہیں، اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں. ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا پاکستانی شہری بن کر دکھائیں. اپنی مسلح افواج کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں. دوستو جب ہم اپنی فوج کو حوصلہ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری فوج حوصلے کے ساتھ لڑے گی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری فوج کا کردار آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے اس کو سراہا اور پوری دنیا میں اس کا لوہا مانا گیا. ہماری فوج کسی سے کم نہیں ہے دوستو، ایک ایمان رکھنے والی فوج ہے، اور مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. اس لیے اپنی مسلح افواج کے ساتھ محبت، تعاون جاری رکھیں. اس کے ساتھ دوستو میں دعا کر سکتا ہوں، اسلامی نظام کا نفاذ کی کوشش کریں دوستو. ہماری بقا ہی اسلامی نظام میں ہے. ہمارا ملک مضبوط ہوگا، لا قانونیت کا خاتمہ ہوگا، جرم کرنے والا جرم کرنے سے ڈرے گا. جس وقت اسلام کا نظام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور اس ملک کے اندر امن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مل کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت عطا فرمائے، اور ہمارے ملک میں جس کام کے لیے یہ بنا تھا، جس کاز کے لیے یہ بنا تھا، وہ نظام، اللہ کا نظام اس ملک میں نافذ ہو. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. میں دوبارہ یہی بات ریپیٹ کروں گا کہ دوستو اپنے ملک سے مخلص رہیں، اپنے ملک کو اب اس کو ترقی دے کے اوپر لے جائیں، ایک اچھا شہری بنیں. جب ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں گے تو دوستو دنیا بھر میں اس کی عزت ہوگی. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری بھی بدنامی ہو اور ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہو. بہت شکریہ. آپ کا بھائی چودھری محمد فاروق حسین بیٹن، اسلام آباد، پاکستان سے. اللہ حافظ. گجر گلوبل لیشن آپ کی اپنی آواز ہے. ہمیں سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. آپ کی سپورٹ ہمارا حوصلہ ہے. شکریہ.